اہل بیت کا یہ مقام ہے تو حسین تو اہل بیت کے سمجھ لیجیے پائے ہیں اور سب سے اونچے مقام پہ ہے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ جو ان سے محبت کی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. یہ سلسلہ، یہ رابطہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا. تو میرے بھائیوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے واقعات بہت طویل ہے، لہذا مختصر میں جہاں جہاں موقع آئے گا عرض کرتا چلا جاؤں گا. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ معاملہ بنا، امیر معاویہ کی وصال کے بعد جو ہے یزید تخت سلطنت پہ بیٹھتا ہے اور خود جو ہے خلیفہ کا دعویدار بنتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ چاروں طرف سے میری بیعت لی جائے، چاروں طرف سے میری بیعت لی جائے. میں آپ کو ایک اشارہ سمجھاؤں، ایک پوائنٹ سمجھاؤں. میں نے تیسری تقریر میں کہا تھا کہ جب خلیفہ ابوبکر صدیق بنے تو بیعت کیسے ہوئی تھی معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے نا بیعت کیسے ہوئی تھی. چلو ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے، سب نے بیعت کی، کسی نے چونچیرا نہیں ہے. عمر فاروق اعظم جب خلافت کے منصب پہ بیٹھے تو کوئی اختلاف نہیں ہوا. حضرت عثمان غنی خلافت پہ آئے، کوئی اختلاف نہیں ہوا. لیکن یہاں ہر خلیفہ کو خلیفہ بنایا گیا، کوئی اختلاف نہیں ہوا. لیکن یزید کی خلافت کے اوپر اختلاف کیوں ہوا؟ کیوں ہوا اختلاف؟ فسق کی وجہ سے، فجور کی وجہ سے. کیونکہ یزید اسلام کی قانون کو بگاڑنا چاہتا تھا. یزید حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دینا چاہتا تھا. یزید اپنے طور طریقے سے حکومت کو چلانا چاہتا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شریعت مصطفیٰ کی پاسداری چاہتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شریعت مصطفیٰ کو حفاظت کرنا چاہتے تھے. بہرحال مختصر عرض کرتا چلا جاؤں، یزید مسند خلافت پہ بیٹھتا ہے، چاروں طرف بیعت کے حکم نامے جاری کر دیتا ہے. بہت سے لوگ اس کی بیعت کر بھی لیتے ہیں. مدینہ منورہ کے اندر ولید نام کے گورنر ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے کہ حضرت ابن زبیر اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، سب کے نام لکھ کر خط بھیج دیا جاتا ہے کہ جو ہے ان سے بیعت لی جائے، ان سے بیعت لی جائے. لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیعت لینے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت دینے سے انکار کر دیا کہ ہم کسی بھی صورت میں یزید کی بیعت نہیں کریں گے. لہذا دھیرے دھیرے یہ بات یزید تک پہنچتی ہے کہ بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یزید جانتا تھا، یزید کو معلوم تھا کہ اگر پوری جو ہے مملکت اسلامیہ کے اندر اگر شانتی اور سکون کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت اور مملکت کو جو ہے محفوظ رکھنا ہے تو وہاں سے پہلے بیعت لینی ہوگی، وہاں سے پہلے بیعت حاصل کرنی ہوگی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حاصل کرنے کے لیے یزید چاروں طرف سے کوشش کر رہا ہے، یزید چاروں طرف سے جو ہے محنت کر رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. بہرحال معاملہ بڑھتا گیا اور جو ہے خاندان سے مشورہ کرنے کے بعد جب پتا چلا، خاندان سے مشورہ کرنے کے بعد جب معاملہ طے ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کو لے کر کے جو ہے مدینہ المنورہ سے جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہوں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ الرسول کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مختصر میں کہنا چاہوں گا کہ وہ مدینہ الرسول جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا گزرا ہے، جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ناز و پیار سے پالا گیا ہے. میرا محبوب حضرت امام حسین کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا. حضرت سیدہ فاطمہ امام حسین کو محبت کی نظر سے دیکھتی تھی. مولا کائنات ہر جو ہے آپ کے ناز و پیار کو اٹھا رہے تھے، بلکہ جو ہے حضرت امام حسین کے ناز و پیار کو مولا کائنات اٹھا رہے ہیں، فاطمہ الزہرا اٹھا رہی ہے.